اللہ 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 ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 139ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کے آج ہم دو آیتیں یعنی آیت نمبر 161 اور 162 کی تفسیر پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے تلاوت کر لیتے ہیں آیت کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ یعنی ترجمہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور کفر کی حالت میں جو مر گئے، ایسے لوگوں پر اللہ فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ وہ ہمیشہ اسی لعنت میں مبتلا رہیں گے، نہ تو ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ انہیں ڈھیل ہی دی جائے گی۔ ناظرین گرامی، ارشاد فرمایا گیا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یعنی بے شک جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے جبکہ وہ کافر ہی رہے۔ مطلب یہ کہ کفر کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے، کفر کی حالت میں ان کی موت واقع ہوئی۔ صاحب تفہیم القرآن لکھتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ کفر کے اصل معنی چھپانے کے ہیں، اسی سے انکار کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، اور یہی لفظ ایمان کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ ایمان کے معنی ہے ماننا، قبول کرنا، تسلیم کر لینا۔ اس کے برعکس کفر کے معنی نہ ماننا، رد کر دینا، انکار کرنا۔ قرآن کی روح سے کفر کے رویے کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ انسان سرے سے اللہ تعالیٰ ہی کو نہ مانے یا اس کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم نہ کرے اور اس کو اپنا ساری کائنات کا مالک اور معبود ماننے سے انکار کر دے یا اسے واحد مالک اور معبود نہ مانے۔ دوسرے یہ کہ اللہ کو تو مانے مگر اس کے احکام اور اس کی ہدایت کو واحد منبع علم و قانون تسلیم کرنے سے انکار کر دے۔ تیسرے یہ کہ اصولاً اس بات کو بھی تسلیم کرے کہ اسے اللہ ہی کی ہدایت پر چلنا چاہیے، مگر اللہ اپنی ہدایت اور اپنے احکام پہنچانے کے لیے جن پیغمبروں کو واسطہ بناتا ہے انہیں تسلیم نہ کرے۔ چوتھے یہ کہ پیغمبروں کے درمیان تفریق کرے اور اپنی پسند یا اپنے تعصبات کی بنا پر ان میں سے کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے۔ پانچویں یہ کہ پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عقائد، اخلاق اور قوانین حیات کے متعلق جو تعلیمات بیان کی ہیں ان کو یا ان میں سے کسی چیز کو قبول نہ کرے۔ چھٹے یہ کہ نظریے کے طور پر تو ان سب چیزوں کو مان لے مگر عملاً احکام الہی کی دانستہ نافرمانی کرے اور اس نافرمانی پر اصرار کرتا رہے اور دنیوی زندگی میں اپنے رویے کی بنا اطاعت پر نہیں بلکہ نافرمانی ہی پر رکھے۔ یہ سب طرز فکر و عمل اللہ کے مقابلے میں باغیانہ ہے، اور ان میں سے ہر ایک رویے کو قرآن کفر سے تعبیر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض مقامات پر قرآن میں کفران نعمت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اور شکر کے مقابلے میں بھی بولا گیا ہے۔ شکر کے معنی یہ ہے کہ نعمت جس نے دی ہے انسان اسی کا احسان مند ہو، اس کے احسان کی قدر کرے، اسی کی دی ہوئی نعمت کو اسی کی رضا کے مطابق استعمال کرے، اور اس کا دل اپنے محسن کے لیے وفاداری کے جذبے سے لبریز ہو۔ اس کے مقابلے میں کفران نعمت یہ ہے کہ آدمی یا تو اپنے محسن کا احسان ہی نہ مانے اور اسے اپنی قابلیت یا کسی غیر کی عنایت یا سفارش کا نتیجہ سمجھے، یا اس کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کرے اور اسے ضائع کر دے، یا اس کی نعمت کو اس کی رضا کے خلاف استعمال کرے، یا اس کے احسانات کے باوجود اس کے ساتھ عذر اور بے وفائی کرے۔ اس نوع کے کفر کو ہماری زبان میں بالعموم احسان فراموشی، نمک حرامی، غداری اور ناشکرے پن کے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، پھر آگے ارشاد فرمایا گیا اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یعنی یہی لوگ ہیں کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی۔
اللہ کی لعنت کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا۔ نہ صرف اللہ کی لعنت بلکہ سب کے سب یعنی فرشتے بھی اور وہ عوام بھی جو کفر سے بچے ہوئے ہیں، ان کفار پر لعنت بھیجتے ہیں، یعنی ان کے لیے بد دعا کرتے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے انگنت انعامات کی ناقدری کی اور دوسروں کے لیے ضلالت اور گمراہی کا سبب بن رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، یعنی ہمیشہ رہیں گے اس کیفیت میں، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ ناظرین گرامی، خالدین فیہا کا مطلب ہے ہمیشہ رہنا، یعنی ٹو لیو فار ایور۔ خلد بری اردو میں بمعنی بہشت استعمال ہوتا ہے۔ ہا کی ضمیر دنیا میں ملعون ہونے کی کیفیت اور حالت کی طرف بھی جاتی ہے، اور آخرت میں جہنم کی طرف بھی جاتی ہے، کیونکہ آیت کا اگلا حصہ اس کی وضاحت کر دیتا ہے لا یخفف، ہلکا نہیں کیا جائے گا، نہ اس میں تخفیف کی جائے گی۔ کس میں؟ انہیں جو عذاب دنیا اور آخرت میں دیا جائے گا اس میں نہ کمی کی جائے گی، نہ انہیں مہلت ہی دی جائے گی، نہ ہی کسی قسم کی ڈھیل دی جائے گی، یعنی وہ ہمیشہ اسی رسوائی اور ذلت میں رہیں گے۔ ناظرین گرامی، آیت مبارکہ کے آخر میں حکمت و بصیرت کیا ہے؟ نمبر ایک یہ ہے کہ انسان ذرا عقل سے کام لے تو یقیناً وہ اس بات کو جان لے گا کہ جسم و جان سے لے کر انفس و آفاق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنے مادی اور روحانی انعامات ہیں جن کے لیے اسے شکر گزار بندہ بن کر رہنا چاہیے، اور وہ شخص کتنا ناشکرہ اور ناقدرہ ہے جو ان سب نعمتوں کو فراموش کر دے بلکہ اللہ کی اس زمین پر بغاوت اور سرکشی کرتا پھرے۔ کیا اسے اس کی سزا نہیں ملنا چاہیے؟ نمبر دو یہ ہے کہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد عملاً اعمال صالحہ کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ زندگی میں یا تو اعمال صالحہ سے ابدی جنت کمائی جا سکتی ہے یا اعمال خبیثہ سے ابدی جہنم۔ اب انسان پر ہے کہ کون سی چیز حاصل کرتا ہے، لیکن یہ مسلمہ حقیقت پیش نظر رہے کہ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے۔ کسی ریگستان میں اندھیرا بھی ہو اور تیز ہوائیں بھی چل رہی ہو اور آدمی کے پاس اس کا بجھا ہوا چراغ ہو اور اپنے اطراف اجالا کرنے کے لیے اس کے پاس آگ جلانے کے لیے ماچس کی ایک ہی تیلی ہو، تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس احتیاط کے ساتھ اپنا چراغ جلانے کی کوشش کرے گا۔ چھوٹی سی غلطی بھی اسے گہرے اندھیرے میں دھکیل سکتی ہے۔ وہ اپنی اس ایک تیلی کی کس طرح حفاظت کرے گا اور کس قدر خوش ہوگا جب وہ اپنا چراغ جلانے میں کامیاب ہو جائے گا، اور جب ماچس کی تیلی چراغ کو جلانے میں ناکام ہو جائے گی تو وہ کس قدر افسوس کرے گا، اس کا اندازہ کرنا کچھ دشوار نہیں۔ پھر ہمیں ملنے والی ایک ہی زندگی کو بچا لے جانے کا احساس کیوں نہیں ہوتا ہے، اور کیوں ہم عصیان و معصیت کے اندھیرے میں اپنی زندگی کے چراغ کو گل کرنے کے لیے تلے رہتے ہیں؟ جی ہاں ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دے، وقت ہو چلا ہے، اس پر غور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔